नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज अहमद, सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आज की हम आपको बताएंगे वो है हसन नसरुल्लाह की शहादत से मुतालिक, जिसका दावा इसराइल ने किया है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, किस तरह शैतानियत का मुजाहरा कर रहा है, और आपने देखा कि उसने 7 अक्टूबर 2023 से कैसे इंसानियत को पामाल कर रखा है और क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारों को खातिर में भी नहीं ला रहा है। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं लेबनान से जो खबर आ रही है। आपको बता दें कि वहाँ पर इसराइल ने जिस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा किया है, जिस तरह बमबारी कर रहा है, और वहाँ पर जिस अंदाज में यानी ख़तरनाक अंदाज में मिसाइल बरसा रहा है आबादियों पर, उससे तो ऐसा लगता है कि अब न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि सारी दुनिया बारूद के ढेर पर ठहरी नजर आ रही है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि जहाँ तक हसन नसरुल्लाह का ताल्लुक़ है, हसन नसरुल्लाह हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं, और आपको ये बता दें कि आलमी इदारे अब भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। जबकि इसराइली डिफेंस फोर्सेस से लेकर आप देखेंगे कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, और ख़ास तौर पर इसराइली फोर्सेस के 2 कमांडर्स ने एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है, एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। और यकीन मानिए कि जो इसराइल के खिलाफ आज लड़ाई करते हुए या जिहाद करते हुए शहीद होता है, और इसराइली फोर्सेस तो उसे मारे या हलाकत का नाम देते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो भी मारे जाते हैं और हलाकत जैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों के शान में उनका इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इसराइल के खिलाफ लड़कर या जिहाद करके जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं वो मुर्दा नहीं है बल्कि शहीद हैं, और शहीद कभी नहीं मरता। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हसन नसरुल्लाह के बारे में खबर आ रही है, और मीडिया जो चैनल्स हैं, खास तौर पर इसराइल का एक मीडिया चैनल है, टीवी चैनल है, चैनल 12, उसने वादे तौर पर कहा है कि इसराइली हमलों में जो बैरूत में किए गए, बैरूत के जुनूबी इलाकों में किए गए हैं, और वहाँ के जो आबादी वाले इलाकों में किए गए हैं, वहाँ पर हसन नसरुल्लाह अपने ख़ानदान के साथ मुक़ीम थे, और हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उनकी लख्ते जिगर ज़ैनब नसरुल्लाह भी शहीद हो गई हैं। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इत्मीनान की बात यह है कि अब तक हिज़्बुल्लाह ने या फिर ईरान ने इस बात की तस्दीक की है, ना तौसीक की है। मैं ईरान का नाम इसलिए ले रहा हूं कि हसन नसरुल्लाह को पूरी तायीद और हिमायत ईरान की थी, और ईरान के मशवरों पर वो अमल किया करते थे। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि आपने देखा कि किस तरह लेबनान ने फ़लस्तीनियों की मदद की। ख़ास तौर पर हिज़्बुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि फ़लस्तीनियों को फ़ौजी तरबियत की फराहमी में उसका अहम किरदार रहा है। वैसे भी अब देखना यह है कि इसराइल जो कि दावा कर रहा है कि हसन नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया है, उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी अब इस दुनिया में नहीं रही है और वो भी शहीद हो गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि लेबनान में इस खबर को लेकर ख़ास तौर पर हिज़्बुल्लाह के जो हमदर्द है, हिज़्बुल्लाह के जो चाहने वाले हैं और हिज़्बुल्लाह की पॉलिसियों से इत्तेफाक रखने वाले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गम, वो रंजो गम की लहर पाई जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक हसन नसरुल्लाह का सवाल है, उनका खानदान ऐसा बताया जाता है कि जहां पर शहादत को अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम तस्वुर किया जाता है, और अगर कोई गाजी होता है तो वो भी एक एजाज समझा जाता है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं या जाम शहादत नोश करते हैं, उनका गम नहीं मनाया जाता। और हसन नसरुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि उनका एक 18 साल बच्चा इसराइली फोर्सेस की हमले में जब शहीद हुआ था, जिनका नाम मोहम्मद हादी था, उनकी शहादत के बाद हसन नसरुल्लाह और उनकी अहलिया के बारे में कहा जाता है, और ख़ास तौर पर उनकी बेटी जिनके यानी ज़ैनब नसरुल्लाह, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जाम शहादत नोश की है, उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि जिस वक्त मेरे भाई मोहम्मद हादी की शहादत की खबर आई तो हमारे माँ बाप की आंखों से एक भी आंसू रवा नहीं हुआ। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने सब्र और ज़ब्त का मुजाहरा किया, किस तरह उन्होंने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्राना अदा किया। और आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मुजाहिदीन होते हैं कभी शहादत से डरते नहीं, बल्कि शहादत को अपने गले लगाने की कोशिश करते हैं, और उनकी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि वो मैदान जंग में कुफ्र के खिलाफ, मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ और जालिमों के खिलाफ, और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में इसराइल के खिलाफ जिहाद करते हुए जाम शहादत नोश करें। आपने देखा कि किस तरह हमास के साबिक सरबरा इस्माइल हानिया ने शाम शहादत नोश किया था, उन्हें ईरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जबकि वो ईरान के नए सदर
کہ حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے اور انہیں اسرائیل نے اس وقت نشانہ بنایا جبکہ وہ ایران کے انقلابی گارڈز کے مہمان یعنی خانے میں یا گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اسماعیل ہانیہ تو دور کی بات ہے، اگر 100 اسماعیل ہانیہ بھی ہوتے تو فلسطینی کاز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی فلسطینی اسرائیل کے خلاف ان کا جو جذبہ ہے، جذب شہادت ہے، وہ کس قدر بلندیوں پر پہنچ چکا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یحییٰ سنوار کو اسماعیل ہانیہ کا جانشین بنایا گیا ہے، ان کا مقام اسماعیل ہانیہ کا مقام یحییٰ سنوار نے حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد اسرائیل کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انتہائی رحم دل تھے اور بہت ہی سوچ سمجھ کر کام کیا کرتے، لیکن یعنی یحییٰ سنوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہت سخت موقف اختیار کرتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ایک آپ یہ بھی اچھی طرح اندازہ ہے آپ کو کہ فلسطینیوں نے جس طرح کی شہادتوں کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا ہے، 7 اکتوبر سے پیش کر رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 42,000 فلسطینیوں نے اب تک جام شہادت نوش کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے، اور تقریباً 93,000 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، ان میں بھی خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم جس انداز میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے عصری ٹیکنالوجی سے لیس جو ہتھیار ہیں اسے بھی ناکام بنا رہی ہے، تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ یعنی شہادت کا حصول۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو قومیں شہادت کا حصول چاہتی ہیں یا شہید ہونا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایک طویل زندگی عطا کرتا ہے تاکہ وہ ناانصافی کا اور ظالموں کا سر قلم کرتے رہیں۔ بہرحال ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حسن نصر اللہ کی، تو آپ کو بتا دیں کہ حسن نصر اللہ کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر واقع جنوبی لبنان پر حملہ کیا اور وہاں پر تقریباً 8 افراد کے ساتھ ساتھ 6 عمارتیں زمین دوز ہو گئی، 8 افراد شہید ہوئے، 91 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسی میں سے ایک بلڈنگ کے نیچے یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر لیا تھا، وہ بھی تباہی کی زد میں آ گیا، وہی بھی بمباری اور راکٹ حملوں کی زد میں آ گیا، میزائل حملوں کی زد میں آ گیا، اور پھر اسی میں حسن نصر اللہ شہید ہو گئے۔ لیکن نہ ایران نے اور نہ ہی حزب اللہ نے اب تک اس بات کی توثیق کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ کیا رد عمل کا اظہار کرتا ہے، لیکن آخری جو بیانات آئے ہیں حزب اللہ کے اور ایران کے، یہی کہا گیا ہے، ایران کے جو میڈیا ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ حسن نصر اللہ محفوظ ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، جبکہ ان کی جو بیٹی ہیں زینب نصر اللہ، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن کہا تو یہی جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف زینب نصر اللہ ہی واحد خاتون نہیں ہے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، لبنان اور فلسطین میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے جام شہادت نوش کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے لیے ایک سبق ہے اور ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی آل کا، اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین، ہم بات کرتے ہیں لبنان کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایئرپورٹ روڈ پر ایک مخصوص عمارت کو اسرائیلی فورسز نے یعنی اسرائیلی فضائیہ نے نشانہ بنایا، البرج عمارت پر 10 میزائل داغے، اور اس میزائل کی زد میں آنے کے بعد حسن نصر اللہ اور ان کی بیٹی زینب نصر اللہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اب بھی آپ دیکھیں گے کہ عالمی میڈیا، ایون ویکیپیڈیا پر اگر آپ حسن نصر اللہ کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 32 برسوں سے وہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل یا سربراہ کے عہدے پر فائز تھے، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اب بھی ویکیپیڈیا پر یہ تصدیق نہیں کی جا رہی ہے کہ حسن نصر اللہ شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حزب اللہ کا سینٹرل کمانڈ بمباری کا اصل نشانہ تھا اور اس میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ موجود تھے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ کب اپنا بیان جاری کرتا ہے اور صورتحال کب واضح ہوتی ہے۔ ویسے بھی اسرائیل کی اس بمباری میں کہا جاتا ہے کہ 6 عمارتوں کو، اور بعض میں اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ 9 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔
ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ محفوظ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے اور وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ نے بھی حسن نصر اللہ کے شہادت کی تردید کی ہے اور کہا کہ یہ اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حزب اللہ کا دعویٰ ہے، جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ محفوظ ہے، ایران کے سپریم لیڈر یعنی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کا بھی ایک بیان منظر عام پر آیا ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھ رہا ہے وہ بیان، اور وہ بیان سب کچھ بتا دے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کو اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو حزب اللہ کے پاس متبادل قیادت موجود ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں تک مجاہدین کا سوال ہوتا ہے، جہاں تک اسرائیل اور اسرائیل کے حامیوں کے خلاف، ان کی حمایتوں کے خلاف لڑنے والوں کا سوال ہے، ان کے پاس جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان کا اپنے رب سے سودا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی جام شہادت نوش کرنا ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کی تمنا ہوتی ہے، اور ان کی دعا ہوتی ہے کہ انہیں اللہ پاک جام شہادت نوش کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حزب اللہ کا سوال ہے، حزب اللہ اسرائیل پر مسلسل حملے کرتا جا رہا ہے، اور حالیہ عرصے کے دوران کم از کم 12,000 راکٹس حزب اللہ نے اسرائیلی علاقوں میں داغے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ یہ راکٹس جو ہیں وہ $10,000 کے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک راکٹ اسرائیل کے کروڑا ڈالرز خراب کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان راکٹوں کو فضا میں ہی یعنی تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن یہ تباہی و بربادی کے لیے بھی اسرائیل کو کافی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ یعنی اسرائیل ان 10,000 کے ایک راکٹ کو کروڑا ڈالرز کے اپنے ڈیفنس سسٹم کے ذریعے ناکارہ بناتا ہے، اور اس کے پیسے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ایران نے اور حزب اللہ نے اور فلسطینیوں نے ایک خصوصی حکمت عملی اختیار کی ہے، راکٹوں کے ذریعے اسرائیل کو ڈراتے ہیں اور پھر اس کی تباہی کا سامان کرتے ہیں۔ لیکن اسرائیل جس طرح کی درندگی کر رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، ان کا قتل عام کر رہا ہے، اور 90% فلسطین کو اس نے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے اور اوپن جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن دنیا خاموش ہے، دنیا بے بس ہے، اور دنیا کی مجرمانہ خاموشی باعث حیرت بھی ہے۔ اور ویسے بھی جہاں تک دنیا کے ممالک کا سوال ہے، آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 30 سے لے کر 35% جو ممالک ہیں وہ مسلم ممالک ہیں، یعنی 57 مسلم اور عرب ممالک ہیں، اور کسی میں اس بات کی جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو دندہ شکن جواب دے۔ بہرحال اب ایسا لگ رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد، اور خاص طور پر میں نے آپ کو اسماعیل ہنیہ کا ذکر کیا، اور اسماعیل ہنیہ کے بارے میں آپ کو بتا لوں گا کہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے حملوں کے ذریعے، فضائی حملوں کے ذریعے، اپنی بمباری کے ذریعے اور اپنے راکٹ اور اپنے میزائل حملوں کے ذریعے کم از کم اسماعیل ہنیہ کے بچوں سمیت اسماعیل ہنیہ کے 60 ارکان خاندان کو بھی شہید کیا۔ تو بہرحال آج وہ لوگ جب فلسطینی شہید ہوتے ہیں یا لبنانی شہید ہوتے ہیں یا حزب اللہ کا کوئی شخص شہید ہوتا ہے، تو وہاں پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بیٹے کو، ہمارے باپ کو، ہمارے بہن کو، ہمارے ماں کو، ہمارے معصوم بچوں کو، ہمارے شیرخواروں کو جام شہادت نوش کرنے کا ایک اعزاز عطا کیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حزب اللہ کا دعویٰ ہے، ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ محفوظ ہیں۔ ویسے بھی جہاں تک اس حملے میں اسرائیل کا سوال ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ حسن نصر اللہ، ان کی بیٹی زینب نصر اللہ، حزب اللہ کے جو میزائل یونٹ کے سربراہ ہیں محمد علی اسماعیل، اور ان کے نائب ہیں حسین احمد اسماعیل، یہ تمام کے تمام شہید ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا بیانات سامنے آتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ یہ اب جو میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس بارے میں رپورٹنگ کی جا رہی ہے، اور اس خبر کی نہ تصدیق کی جا رہی ہے نہ توثیق کی جا رہی ہے، اور حسن نصر اللہ کے شہادت کی جو خبریں آ رہی ہیں اس پر سوالیہ نشان بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ویسے میں ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حسن نصر اللہ کا سوال ہے، حسن نصر اللہ کئی برسوں سے یعنی منظر عام پر نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ ویڈیوز کے ذریعے اپنے جنگجوؤں کو، اپنے مجاہدین کو، اپنے جانبازوں کو پیغامات روانہ کرتے تھے، اور عوام کو، اور خاص طور پر فلسطینی جو عوام ہیں ان کی حوصلہ افزائی، ان کی دل جوئی اور ان کی دلاسا دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایک ہفتے کا سوال ہے، لبنان میں ایک ہفتے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 800 کے قریب لبنانیوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ حزب اللہ جنگجوؤں کی تعداد
भी, अच्छी खासी तादाद भी शामिल है और 2000 से ज़ायद लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। वैसे भी ईरानी मीडिया का दावा है कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह और तहरीक की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबरा सैयद हाशम सफ़ी बिल्कुल खैरियत से हैं और बिल्कुल सेहतमंद है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बैरूत के जुनूबी इलाके दाहिया में इजरायली तैयारों ने सैयद हसन नसरुल्लाह और सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाया, लेकिन वो इस निशाने में यानी सही निशाना लगाने में इसराइल नाकाम हो गया है। इसी दौरान रूसी वज़ीर ख़ारजा का एक बयान मंजर यहाँ पर आया है, जो उन्होंने आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा कौमी सलामती में खिताब के दौरान इजहार ख्याल किया है उन्होंने, और कहा है कि मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खदशा यानी ज़ाहिर कर दिया है मौजूदा हालात ने। सरगई लारोफ रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं और उनका कहना है कि मशरिक़ वस्ता फिर एक बार बड़ी जंग के दहाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होकर रहेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि रूस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है और रूस ने वाज़े कर दिया है कि कोई ताकत है जो मशरिक़ वस्ता को तबाही व बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा कर चुकी है और एक बहुत बड़ी जंग इस इलाके में होगी, इस तरह का इशारा उन्होंने दिया है। और आपको बता दूं कि मौजूदा हालात से तो ऐसा ही लगता है कि इसराइल हो या अमेरिका के इत्तेहादी हो, तमाम के तमाम यही चाहते हैं कि ईरान को भी इस जंग में घसीटा जाए और फिर उसके बाद ईरान का अगर आप देखेंगे कि बुरा हाल किया जाए, ईरान को भी एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाए और उसके बाद कोई अमेरिका को आंख दिखाने वाला, कोई इसराइल को आंख दिखाने वाला नहीं रहेगा। और फिर आप देखेंगे कि उसके बाद यह हाल ये होगा कि ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा इसराइल ने तैयार किया है उस पर पूरी तरह अमलावरी की जाएगी। आपको बता दूं कि ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा तैयार किया गया है वो इसराइल को की जो सरहदें हैं वो इराक के तमाम इराक तक बताते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि इसराइल के कितने गंदे अज़ा और बुरे अज़ाइम हैं, और इन अज़ाइम में कोई रुकावट है तो ईरान है और यानी खुददार जो इस्लामी ममालिक हैं वो हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि अब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि कुछ ताकतें ये चाहती हैं कि मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी जंग छिड़ जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खित्ते में बड़ी जंग पर उकसा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है और मैं समझता हूँ कि जो खित्ते के ममालिक हैं उन्हें बहुत ही सोच समझ कर कार्रवाई करनी चाहिए और बहुत सोच समझ कर इक़दाम करने चाहिए। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि इसी दौरान और एक इत्तला ये है और अमेरिका ने बैरूत पर इसराइली हमलों के ताल्लुक से अपना दामन झाड़ लिया है। उसका कहना है कि बैरूत पर इसराइल ने जो हमले किए उसकी इत्तला अमेरिका को नहीं थी और ना ही इसराइल ने उसे किसी किस्म की पेशगी इत्तलात फराहम की, और उसने कहा कि हमें इस ताल्लुक से कोई नहीं मालूम, कोई चीज़ भी नहीं मालूम है। और अगर अमेरिका को कुछ नहीं मालूम तो फिर क्या मालूम है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। इसका मतलब क्या अमेरिका के कंट्रोल से इसराइल निकल चुका है? क्या अमेरिका को भी अब इसराइल यानी आंखें दिखाने लगा है? ये सबसे अहम सवाल है। वैसे में नाज़रीन, अब ऐसा लगता है कि इसराइल अमेरिका से अपनी हर बात मनवाने में मसरूफ़ हो गया है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक हसन नसरुल्लाह का सवाल है, अक्सर ये कहा जा रहा है कि आखिर हसन नसरुल्लाह कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि हसन नसरुल्लाह की पैदाइश अगस्त 1960 में बैरूत के एक मुज़ाफ़ती इलाक़े में हुई और उनके जो वालिद हैं अब्दुल करीम नसरुल्लाह, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक मेवा फरोश थे। और हसन नसरुल्लाह 1975 में अमल में शामिल हुए जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ एक तंजीम कायम की गई थी। फिर उसके बाद इराक़ गए और इराक़ के नजफ़ में वहाँ पर उन्होंने दीनी तालीम हासिल की और उसके बाद 1982 में आप देखेंगे कि अमल से अलहदगी इख्तियार की, फिर अमल में शामिल भी हुए और उसके बाद आपको बता दें कि 1992 में वो हिजबुल्लाह के सरबराह मुकर्रर हुए। इस तरह वो तकरीबन 32 साल की उम्र से हिजबुल्लाह की सरबराही कर रहे थे, क़यादत कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये भी कहा जाता है कि पहले वो अमल में शमूलियत इख्तियार की, फिर हिजबुल्लाह में शामिल हुए और इसराइल के नाक में दम कर दिया। और आपको बता दूं कि जितने रॉकेट्स का जो इस्तेमाल हो रहा है इसराइल के ख़िलाफ़, वो हसन नसरुल्लाह की ज़हनी इख्तरा बताई जाती है। इसके अलावा कहा जाता है कि हिजबुल्लाह में शमूलियत के बाद हसन नसरुल्लाह ईरान गए और ईरान में मुख्तसर मुद्दत के लिए तालीम भी हासिल की और फिर वहाँ से वापस हुए। और जब आपको बता दूं कि 1992 में हिजबुल्लाह के जो सरबराह
سردار تھے عباس الموسوی، ان کا جو ہے ہیلی کاپٹر حملے کے ذریعے اسرائیل نے قتل کر دیا تھا اور وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سربراہ بنائے گئے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ حزب اللہ کا جہاں تک سوال ہے، 2004 میں لانگ رینج جو راکٹس ہے اس کے جو جیسے میں نے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ کی ذہنی اختراع ہے، اور اس سے اسرائیل کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے۔ تو بہرحال 2004 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں حسن نصر اللہ کا اہم کردار رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان قیدیوں میں زیادہ تر تعداد فلسطینیوں اور لبنانی قیدیوں کی تھی جو رہا کیے گئے۔ ویسے بھی آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ فی الوقت حسن نصر اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیروت میں اپنی اہلیہ فاطمہ یاسین کے ساتھ مقیم ہے، اور فی الوقت ان کے ساتھ 4 بچے ہیں، محمد جواد، زینب، محمد علی اور محمد مہدی۔ لیکن زینب حسن نصر اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ایک ان کے جو فرزند تھے، بڑے بیٹے جن کا نام محمد ہادی تھا، وہ بھی شہید ہوئے تھے، اور برسوں تک اسرائیل نے ان کی لاش اپنے قبضے میں لے رکھی تھی، اور 2022 میں ان کی لاش واپس کی گئی تھی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک حسن نصر اللہ کا سوال ہے، حسن نصر اللہ کے جو ایک برادر نسبتی ہیں، حزب اللہ کے کمانڈر بھی ہیں وسام الطولی، اور وسام الطولی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے، یعنی اسرائیلی حملے میں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ویسے ناظرین آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل پر کئی وقت یعنی کئی مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں راکٹس داغے تھے، کبھی 8,000 سے زائد راکٹس داغے، تو کبھی آپ دیکھیں گے کہ 4,000 سے زائد راکٹس داغتے ہوئے اسرائیل کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ زینب نصر اللہ کو آخری مرتبہ کہا جاتا ہے کہ 2022 میں دیکھا گیا تھا، جب انہوں نے اپنے بھائی کی جب ڈیڈ باڈی آئی تھی، اس وقت خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بھائی محمد ہادی کی شہادت پر میرے ماں باپ نے آنسو نہیں بہائے، بلکہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ہم ایک شہید کے ماں باپ ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حسن نصر اللہ نے بھی اپنے بیٹے کے شہادت پر یہی کہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں۔ تو آپ نے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ شہادت جو ہے یہ مجاہدین کی پہلی پسند ہوتی ہے، ان کی پہلی دعا ہوتی ہے، پہلی تمنا اور پہلی خواہش ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین جو حالات مشرق وسطیٰ کے ہیں اس کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ جس انداز میں اسرائیل تباہی و بربادی مچا رہا ہے، خود میں نے آپ کو جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں فلسطین کے وہ بھی بہت ہی بھیانک ہیں، اور اس طرح یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ویسے بھی اب اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نصر اللہ از ڈیڈ۔ یہ جو پوسٹ آیا ہے ایک نہیں دو نہیں کئی اسرائیلی کمانڈرز نے یہ پوسٹ کیے ہیں۔ بہرحال جہاں تک عالمی سطح پر حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ عالمی سطح پر خاص طور پر امریکہ نے بھی، فرانس، برطانیہ نے بھی، یہاں تک سعودی عرب اور قطر نے بھی حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کو 21 یوم کی عارضی جنگ بندی کا مشورہ دیا تھا، لیکن اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ فلسطین سے یعنی غزہ میں حماس سے اور نہ ہی لبنان میں حزب اللہ سے کوئی جنگ بندی کریں گے، بلکہ اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ جیسا ادارہ بھی نیتن یاہو کو جو جنگی جرائم کا مجرم ہے حقیقت میں، اور عالمی عدالت انصاف نے بھی ان کی حکومت کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا ہے اور ارتکاب کرنے والا مرتکب قرار دیا ہے، تو ایسے میں آپ دیکھیں گے اقوام متحدہ میں وہ خطاب کرتا ہے اور دنیا بے بسی سے اس کی سماعت کرتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک بدماش، ایک بدخماش ریاست ہے، اسے غزہ میں کیے گئے جرائم کے لیے جواب دہ بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 41,586 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور 96,200 زخمی ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک حزب اللہ کا سوال ہے، حزب اللہ کے 3 ونگ ہے، ایک تو ملٹری ونگ ہے یعنی فوجی ونگ ہے، دوسرا آپ دیکھیں گے سیاسی ونگ ہے، اور لبنان میں حزب اللہ کے کئی ارکان پارلیمنٹ بھی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ چیریٹیبل ونگ ہے جس کے ذریعے اسکولز اور اسپتال چلائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال فلسطین سے جو خبر آ رہی ہے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ تازہ ترین حملوں میں یعنی پچھلے 2 دن کے دوران
اسرائیل کے فضائی حملوں میں زمینی حملوں میں کم از کم 52 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور کم از کم 118 زخمی ہوئے ہیں۔ بہرحال ہم اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں، ہم آپ کو بریکنگ نیوز کے ذریعے یہ بتائیں گے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کون کرا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔